ہاں جی اللہ صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی اللہ پاک اللہ کے سان الحمدللہ. آپ سے ایک سوال کیا تھا، اس کا آپ سے جواب، ملاقات ہوئی ہے. آپ سے سوال کیا تھا، اس کا جواب مل گیا آپ کو؟ نہیں ملا؟ وہ کون سا سوال تھا سر؟ وہ بھول گئے جی. دہرائیں نا. چلیں جی، ہیں جی. چلیں جی. آج کون سے صحابت ہے جو مرتد ہوئے تھے؟ صحابہ جو مرتد ہوئے ہیں بدعت کی وجہ سے، ان کا نام ذرا بتانا. بخاری کی حدیث دکھائی تھی نا، ایک تو نہیں، یہ بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے صحابہ لائے جائیں گے اور ان کو پھر جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. میں کہوں گا میرے صحابہ ہیں تو اللہ کہے گا کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے اور یہ آپ کے فراق کے دن ہی سے یہ مرتد ہوئے ہیں. اب بتاؤ ان کا نام ذرا بتانا، یہ کون تھے، کون سی بدعت داخل کی تھی، یہ کون سے صحابہ ہیں؟ یہ تو آپ سے سوال کیا تھا نا دو مختلف پروگراموں. دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لفظ سے کئی جو ہے نا مرادیں اور مقصد ہوتے ہیں. جیسے رسول ہے، ایک اللہ تبارک، ایک اصطلاحی معنی ہوتی ہے، شرعی معنی ہوتی ہے، اور ایک لغت کے حساب سے معنی ہوتی ہے. اب آپ سے سوال کیا ہے تو میرا جواب سنیں آپ. تو جیسے قرآن مجید میں ہے، سورۃ یوسف میں ہے کہ رسول جو ہے نا، وہ جو قاصد آیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس، اس کو بھی قرآن مجید میں رسول کہا گیا ہے، لیکن وہ لغت کے حساب سے رسول ہے. رسول جو شریعت میں ہے، دین کے اندر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور انبیاء ہوتے ہیں. تو اسی حساب سے اس طرح سے نہیں سنیں، جو یوسف علیہ السلام کے پاس آیا ہے وہ واقعہ رسول ہے. اب آپ سنیں تو جواب میرا سنیں، تر بعد میں اپنے ٹائم میں بولیں پلیز، مہربانی کریں آپ. اب اس طرح سے صحابی کا لفظ ہے، امام کا لفظ ہے. وہ کافر جو ہے نا، سربراہ جو ہیں، ان کو بھی قرآن مجید میں امام کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن نیک لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کہا ہوا ہے، یہ بھی قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. تو اسی طرح سے اصحاب یا صحابی، یہ امتیوں کو بھی کہا گیا ہے. امتیوں کو شریعت میں اسلام کے اندر وہ صحابہ رسول کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کے تفسیر صافی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد امتی ہے. نہیں، تفسیر صافی تو حوالہ آپ نے پہلے بھی جھوٹ دیا تھا نا. تو یہ آپ آج ہمارا جو مناظرہ ہے وہ کل ایک منٹ پھر اس نے جھوٹ بولا. انجینئر صاحب داڑھی لمبی، قبر کے دہانے میں پہنچ گئے ہیں اور بار بار جھوٹ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، شیعوں پہ جھوٹ، اپنی کتابوں پہ جھوٹ. کہتے ہو کہ جو یوسف علیہ السلام کے پاس جس ایلچی بھیجا گیا وہ رسول نہیں تھا. وہ ایلچی کا مطلب یہ رسول، وہ رسول اللہ نہیں تھا، وہ رسول تھا. وہ رسول تھا، وہ رسول اللہ نہیں تھا. ابھی میں کوئی ایلچی بھیج دوں گا نا آپ کے پاس، وہ رسول ہوگا، یعنی میری جانب سے وہ پیغام لے کے آیا، پیغمبر ہے، پیغام لانے والا ہے، لیکن وہ اللہ کا نہیں ہے، میرا ہے. جو اب جس لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ بولے ہیں، وہ واقعا ان کے صحابہ تھے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں وہ امتی تھے. اب دیکھو یہ مسلم ہے، دیکھو مسلم میں جو روایت ہے وہ اس طرح ہے. مناظرہ یہ نہیں ہے، نہیں یہ تو پہلے سے کوئی بات نہیں، میں بتا دوں گا. اب سن لو میاں، موضوع طے کریں، اس کے بعد اپنی حدیث سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اب یہ تو بتانے دو نا، آپ نے جواب جو دیا میرا بھی جواب سن لو. ابھی کتاب نہیں ہے، ورنہ میں یہ مسلم دوسروں کے بعد میں چیک کر لینا، یہ نہیں آتا. بات بیچ میں نہ بولو. وہ ٹاپک پہ آئے نا، ٹاپک ہے آج کلمہ شیعہ. وہ آپ نے جو دیکھا، ابھی شیعہ کلمہ بھی ثابت ہوگا نا، ابھی فوراً شیعہ کلمہ ثابت ہوگا، اسی سے شیعہ کلمہ ثابت ہوگا. ہاں اسی سے. دیکھو آپ نے کہا وہ صحابہ نہیں ہے، ٹائم فکس کریں نا. تو خاموش ہو جاؤ نا یار، خاموش. ٹائم فکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی میں حدیث ختم کروں گا نا، کلمہ ثابت بہت ثابت ہوگا. ابھی خاموش ہوتا ہوں. تم آپ نے جواب دیا نا، اب میری باری. یہ ٹاپک یہ بات نہیں کرنے تھا قلندر صاحب، بات نہیں کرنے تھا. چنا صاحب آپ میری بات سنیں. ابھی آپ نے ایک بات کی ہے، بس اس کا جواب لے لے. وہ ٹاپک سے ہٹ کے اس نے بات کی نا، یہ موضوع سے ہٹ کے آئے، موضوع پر آئے نا. وہ آپ نے ان کو پہلے بتایا کہ موضوع ہے کلمہ، تو اس مرتبہ کریں یا اگلے ٹائم میں کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اوپر کریں گے تو وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ٹائم تو پہلے آپ نے جب جواب دیا نا، آپ جواب دیا ہے تو میرا بھی جواب سن لینا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے 2 دفعہ آپ سے پوچھا تھا نا، پہلے 2 دفعہ بھی آپ سے پوچھ چکے ہیں. اب آپ کو خاموش ہو رہنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کے اوپر بات کریں گے تو میں پھر وہ کتابیں لے آتا نا، تاکہ آپ کو کتاب لے کے آؤ نا، کتاب لے کے آنا، اگلی دفعہ لے کے آنا، کوئی بات نہیں. ہاں اگلی تو وہ کس دفعہ وہ ٹائم دے دینا، کس دے دیں گے. ابھی مجھے بات کرنا ہے تو ابھی مجھے بات کرنا ہے تو میرے بیچ میں نہ بولو، تاکہ میں آپ کو ٹائم بھی دے دوں. چلیں محترم ناظرین، یہ دیکھیں محترم ناظرین، کتاب یہ کہتا ہے کہ یہ صحابہ نہیں ہے، یہ امتیاں. یہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ صحیح مسلم کو دیکھ لیں، وہ پھر
بہت سارے علماء مولوی لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ تو مولوی تو نہیں ہے انجینئر صاحب. حدثنا انس بن مالک ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی. حوض کوثر میں وہ لوگ میرے ساتھ میرے پاس لائے جائیں گے جو میرے صحابی رہ چکے ہیں. صاحبنی امتی تو امتی جو بعد میں آئے نا, صحابہ بھی تو امتی ہیں لیکن امتی جو بعد میں آئے جیسے ہم اور آپ ہیں, ہمارے والدین, انہوں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت تو کبھی نہیں کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہم صحبت رہے, تو یہ واضح ہے کہ میرے ہم صحبت رہیں. حتی اذا رأیتہم ورفعوا الی اختل جدونی, میں ان کو دیکھتا ہوں, مجھے وہ نظر آتے ہیں اور وہ جو ہی میرے پاس لائے جاتے ہیں پھر وہاں سے ان کو دور کیا جاتا ہے. فلا اقولن, پھر اس وقت میں ضرور کہوں گا اے رب اصحابی اصحابی, میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے قریبی صحابی ہیں, قریبی صحابی ہیں. تصغیر تقریب کے لیے بھی آتا ہے. فلیقالن لی, پھر اس وقت ضرور مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں شامل کی ہیں. اب میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ اسی حدیث سے شیعوں کا کلمہ ثابت ہوگا, کیونکہ ہمارے ان کے درمیان سب سے بڑا اختلاف مسئلہ امامت پر ہے. ان کے اپنے کتب میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد صحابہ دین میں بدعت داخل کریں گے اور اس بدعت کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائیں گے اور جہنم چلے جائیں گے. میں کئی ہفتے سے بلکہ کئی سالوں سے ان کے علماء سے پوچھ رہا ہوں کون صحابہ کا نام بتاؤ اور وہ کون سی بدعت دین میں داخل کی تھی جن کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے. انجینئر صاحب سے بھی سوال کیا تھا 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے, یہ گئے ہیں اور کبھی سوال کا جواب نہیں لے کے آئے ہیں. یعنی ایک سیشن سے زیادہ ان سے سوال کیا تھا ہم نے, یہ انہوں نے جواب نہیں دیا. تو اب میرے محترم ناظرین, یہ جب جواب نہیں دے سکتے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے صحابہ مرتد ہو, یہ تو سب کہتے ہیں سب صحابہ عدول رضی اللہ عنہ, اور یہ جواب نہیں دے سکتے انہوں نے دین میں بدعت کون سی داخل کی تھی. مرتد ان کا وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے, وہ یہ نہیں بتا سکتے. یہ تو کہتے ہیں صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی ہی نہیں ہے. ان کا کیا جواب تھا کہ یہ امتی ہیں, میں نے دکھا دیا کہ یہ امتی نہیں ہے. تو اب کیا پتا چلا میرے محترم ناظرین, الحمدللہ ثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام, ثابت ہو گیا کہ اسلام دین اسلام میں صرف شیعہ مذہب ہے, کیونکہ ان کے درمیان ہمارے درمیان بات ہی یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے دین میں بدعت داخل کیا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد دین میں جو بدعت داخل ہوئی تھی وہ ابو بکر کی خلافت ہے. اس پہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو امام نہیں بنایا تھا وہ امام بن گیا, جس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا خلیفہ بن گیا, اور جس کو خلیفہ بنایا تھا اس کے گھر پہ حملہ ہوا. تو یہ شیعہ الحمدللہ ثابت ہو گیا شیعہ مذہب حق ہے اور آپ کو مذہب بالکل گمراہی پر ہے, اور آپ انہی لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں جن کی خبر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ مرتد ہے. آپ مرتدوں کی اقتداء میں. جی سر. اچھا بات یہ ہے کہ اب میں جواب دوں گا ان کا. جواب انہوں نے کہا کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نہیں جانتے کہ کون سی بدعتیں کی تھی آپ کے صحابیوں نے. یہ بعد کا لفظ امیجیٹلی نہیں آتا, یہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من بعد اسمہ احمد, میرے بعد میں ایک نبی آئے گا جس کا نام جو ہے نا وہ احمد ہوگا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بھی بعد کا لفظ ہے, اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 600 سال بعد آئے. آپ کا پکچر تو فریز تھا, اب آواز بھی فریز ہو گیا. آپ کا پکچر تو اور کون فریز ہے بھائی؟ قلندر صاحب آپ بھی فریز ہیں, آپ صحیح ہوگا. نہیں مائک کھول دو اپنا, آپ صحیح ہوگا, مائک کھول دو اپنا, شاید ان کی بجلی چلی گئی تھی. ہاں جی. تو بعد کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال کے بعد میں آئے ہیں. اب یہ ہے کہ 600 سال کے بعد آئے کہ رسول اللہ اگر ابو بکر نے بدعت کی تھی تو پہلے تو بدعت اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز ثابت نہ ہو اس کو کہتے ہیں بدعت. بدعت تو شیعہ, پھر یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب ثابت ہو گیا. شیعہ مذہب کیسے ثابت ہو گیا جبکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ لست منہم فی شیء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے یعنی کہ فرقے کر ڈالے ہیں اور وہ شیعہ ہو گئے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ احتجاج تبریسی کے اندر ہے کہ امام حسن کہتے ہیں کہ واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون لی شیعہ, اللہ کی قسم معاویہ میرے لیے بہتر ہے ان لوگوں سے. موضوع سے نکل گئے, موضوع سے نکل گیا, موضوع سے نکل گئے, حسن بیزار موضوع سے نکل گئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار خاموش رہیں, آپ نے اپنے بات کی ہے, اب میری آپ بات سنیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعوں کے ساتھ تعلق نہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورۃ انعام آخری رکوع ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بھائی آپ سے کیا سوال کیا تھا, آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟
بدعت کا جواب دے, صحابہ کا بدعت کا جواب دینا. آپ نے کہا کہ شیعہ حق پر ہیں, آپ نے کہا کہ شیعہ حق پر ہیں, میں وہ بھی جواب دوں گا نا, کیوں آپ نے وہ میں نے بات آپ نے چھڑی نا, آپ نے وہ شیعہ حق پر ہیں اس لیے کہ آپ کے ائمہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی بولا ہے نا, اس حوالے سے میں نے بولا نا, اس کو آپ ثابت کریں نا, کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ بعد میں جو 600 سال کے بعد میں آئیں گے وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحابی ہیں, جو امتی ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امام باقر کہتے ہیں. امام باقر کہتا ہے تفسیر صافی کے اندر بھائی, وہ دکھا دینا بھائی, دکھا تو یہ بات آپ جو ہے نا وہ نہ کر رہے ہیں کہ شیعہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل هو القادر اللہ ان یبعث علیکم من عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے عذاب 3 طرح کے ہوتے ہیں, کہ شیعہ بنا دے, آسمان سے عذاب آ جائے, یا زمین سے عذاب آ جائے, یا آپ لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کو شیعہ بنا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 طرح کا عذاب ہے. تو یہ شیعہ بننا تو قرآن مجید کہتا ہے عذاب ہے, اور آپ کہتے ہیں شیعہ بننا مذہب حق ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شیعہ ہیں اور فرقہ بناتے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو شیعہ جو ہے نا وہ تو فرعون بناتا تھا, ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ, فرعون لوگوں کو شیعہ بناتا تھا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شیعہ تھا اور ایک بنی اسرائیل قبطی نسل کا بندہ تھا, اور ایک شیعہ تھا. تو شیعہ موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے, وما ترید ان تکون من المسلمین ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض. شیعہ موسیٰ علیہ السلام کے غیبت کر رہا ہے, اس کو گالیاں دے رہا ہے, اس کے شان میں گستاخی کر رہا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انک لغوی مبین, تو بالکل کلیئر گمراہ ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا فتویٰ شیعہ کے بارے میں یہ قرآن مجید میں سورۃ قصص کے اندر ہے, اور آپ کو ناز ہے کہ میں شیعہ ہوں. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اچھا ابھی چپ کرنا, ابھی ہماری باری ہے بھائی, ابھی ہماری باری ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین, ان سے سوال کیا گیا, فکس کریں نا, اب خاموش ہو جاؤ, ابھی میری باری کریں گے نا. ٹاپک ابھی جو آپ نے جواب دیا نا, وہ ٹاپک میں نے آپ کو آپ کا جواب دیا ہے, اب سن لو, اب میرے بیچ میں نہ بولو نا, اب میں نے آپ کی بات سنی ہے نا, میں نے آپ کی بات سنی ہے. اس کو میوٹ کرو بھائی, اس کو میوٹ کرو, اس کو میوٹ کرو. یہ آدمی سن بھائی, میوٹ کرو, اس کو میوٹ کرو, اور میوٹ کرو میری بات سنیں, اس کو. میری بات سنیں, آپ جب جواب دیتے ہیں نا تو آپ بہت سارے سوالات بھی ساتھ میں کر دیتے ہیں نا, تو سوالات کا جواب تو دینا پھر بنتا ہے. اب یہ ان آیتوں کے جواب لے لیں, ان آیتوں کے جواب لے لیں. چلنا لیتے کیوں ہیں؟ پہلے ٹاپک بناؤ تاکہ میں جس چیز کی تیاری کر. بھائی آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ٹاپک بنانے کی, آپ کوئی عالم دین ہے. شیعہ کلمے کے اوپر میں تیاری کر کے آیا ہوں, تو اس پر آؤ نا. یہ تو ہم نے خاموش ہو جاؤ بس. اب سن لو میری جواب. دیکھو میرے محترم ناظرین, شیعہ کلمہ ثابت ہو گیا, الحمدللہ رب العالمین, شیعہ مذہب ثابت ہو گیا. کیا کہہ رہا ہے کہ یہ 600 سال کے بعد صحابہ کی بات ہو رہی ہے, اور رسول میں نے ان کی حدیث دکھا دیا بھائی. یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث ہے مسلم کی. یہ دیکھو بھائی, یہ کتاب بخاری, یہ کوئی جب مولوی جواب نہیں دے سکتا اس کا. بخاری میں لکھا ہے بھائی, دیکھو حدیث نمبر 4625, قیامت کے دن میرے بعض صحابہ کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا, میں کہوں یا رب صحابی, یہ آپ کے صحابہ ہیں بھائی. آپ نے یہ میرے میوٹ کر دیتے ہیں کبھی نہیں. اب بھائی میری بات یہ نا, میری بیچ میں نہ بولا کرو. کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو نکال دیں گے بھائی, اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے آپ کو بالکل. آپ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ پر بات کریں میرے بھائی. وہ آپ کا سجیشن ہے, وہ اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے جو موضوع چھیڑا جا چکا ہے یہاں پر, آپ کبھی اس کا جواب نہیں دے سکے, اس پہ میں بات کروں گا نا. پلیز خاموش ہو جاؤ, اب میری بیچ میں نہ بولو. ایک دفعہ بولو گے میں پھر اب آپ سے بات نہیں کروں گا, آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. آپ کو ایک دفعہ بولو گے نا, یہ جان لو. اب ایک دفعہ بھی انٹرپٹ کیا نا, پھر آپ کو برداشت نہیں کریں گے, ختم. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں. یہ کہتے ہیں امت کو بولا ہے صحابہ ہے. اچھا امت کو بولا ہے صحابہ ہے, وہ تو میں نے مسلم کی حدیث میں دکھا دی کہ یہ میرے ہم صحبت رہ چکے ہیں. اب کون سی امتی ہے جو بعد میں آیا, جو صحابی نہیں ہے اور وہ ہم صحبت رہ چکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. پھر کہا جائے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم, جب جو ہی آپ ان سے الگ ہو گئے ہیں یہ مرتد ہو گئے ہیں, جو ہی آپ ان سے الگ ہو گئے یہ مرتد ہو گئے. ہم دیکھ امتی جو 600 سال بعد آئے, ان کے تو ابا جان بھی اس زمانے میں نہیں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. تو یہ ان صحابہ کی بات ہو رہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ گو تھے, اسلام کے تظاہر کر رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی یہ مرتد ہو گئے. کہ کون سے صحابہ ان سے پوچھ رہے ہیں, یہ جواب نہیں دے رہے بھائی, ٹھیک ہے نا.
تو پتہ یہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی بعد میں 600 سال بعد نہیں، صحابہ وہ دین میں انہوں نے بدعت داخل کی، اس بدعت داخل کرنے کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے. انہوں نے خود کہا ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ابو بکر کی خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ میرے بعد خلیفہ بنے، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ اس نے خود، بلکہ عمر نے خود کہا تھا کہ کان بیعت ابی بکر فلتا، ابو بکر کی بیعت غلطی تھی. اور خود ابو بکر نے کہا تھا کہ بھائی تم لوگ جا کے ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو یا عمر بن خطاب سے بیعت کرو. اچھا، تو اس کی تو ثابت ہی نہیں ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. بدعت وہی ہے جو بنی ہے. اگر کوئی اور بدعت ہے بھائی، صحابہ نے کسی اور بدعت بنا دیا، وہ ہمیں بتا دیں بھائی، ہم اس کی طرف چلتے ہیں. کوئی اوچ بات ہے ہی نہیں. اور مزید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد صحابہ نے جس بدعت کا آغاز کیا وہ ابو بکر کی خلافت ہے، اور اس کی وجہ سے مرتد ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ جس نے بھی ابو بکر سے بیعت کی راضی بغیر تقیہ کے، وہ سب مرتد ہو گئے. اور ابھی تک یہ جو شخص مرتد کو اپنا امام مانے وہ خود بھی مرتد ہے. ان کا کفر ثابت ہو گیا، شیعہ مذہب تمام ہی ثابت ہو گیا، کلمے کے ساتھ، اذان کے ساتھ، سب کچھ شیعہ مذہب میں ثابت ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شیعوں کو کافر بولا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں. اگر شیعہ برا لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں بولا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا، آپ نے جو آیت پڑھی ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 159 ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، میں آیا آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور اس کا تعلق شیعوں سے کیا ہے؟ شیعہ لفظ عربی زبان میں کہتے ہیں پارٹی کو، سپورٹرز کو، گروہ کو، ٹھیک ہے نا. ہم جو ہیں شیعہ علیین ہیں، شیعہ اہل بیت علیہ السلام. مطلق اس طرح نہیں ہے کہ مطلق ایسے ہی شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ ہیں. اچھا، آیہ شریفہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو قسمت کیا، دین کے ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے نا. وکانوا شیعا، اور وہ مختلف گروہ بن گئے، مختلف. تو جس نے دین کے ٹکڑے کر دیا اور جس نے لوگوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کیے، وہ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں، آپ ان کے نبی نہیں ہیں، وہ آپ کے نہیں. ان کی بات ہو رہی، یہ شیعوں کی کہاں بات ہو رہی؟ یہ لفظ شیعہ اس طرح تو نہیں کہ لفظ شیعہ جہاں بھی آ جائے اس سے مراد شیعہ اہل بیت علیہ السلام ہے. تم کہتے ہو کہ لفظ شیعہ جہاں بھی آ جائے اس سے مراد شیعہ اہل بیت علیہ السلام ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ ہے. اور آپ نے جھوٹ بولا جناب موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کے لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا تھا. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلها، سورہ مبارکہ قصص کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ اس نے دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی تھی، ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، ایک کس کا آدمی تھا، یہ میرے خیال میں جا چکا ہے، یہ ڈسکنیکٹ ہے. ہاں، یہ چلا گیا ہے بھائی. ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا، موسیٰ کا ماننے والا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کا آدمی تھا، اس کا شیعہ تھا، اس کا پیروکار تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، وہ آدمی دوسرے آدمی کو مارا، وہ مر گیا. اچھا، جب وہ مارا تو اگلے دن پھر آیا، پھر اس نے مدد کے لیے پکارا. تو اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا تھا، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے. سورہ مبارکہ قصص میں دیکھ لوں آپ کے لیے، کون سورہ قصص کے صفحے میں ہے، سورۃ القصص. اور اس سے مراد شیعہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کی مذمت ہو رہی ہو. آیت نمبر 15 آیہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. اس کو موسیٰ نے مارا. تو اس شیعہ کے متعلق اگلا جو آیت ہے وہ یہ ہے، فاصبح في المدینۃ خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين. تو اگلا دن پھر اس کا وہی آدمی جس کو اگلے دن دیکھا تھا نا، وہ موسیٰ کا ماننے والا تھا، موسیٰ کا سپورٹر تھا، دیکھا کہ پھر اس کی لڑائی ہو رہی کسی سے، تو اس نے کہا کہ آ جاؤ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو گمراہ، واضح طور پہ گمراہ آدمی روزانہ لڑائی کرتا ہے. یہ سب شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے ہی نہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک ماننے والا آدمی تھا جو روزانہ لڑائی کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے کسی آدمی کو قتل کیا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا تھا، یہ اس میں نہیں ہے، وہ شاید آپ کے حدیث میں ہو، قرآن میں نہیں ہے. اچھا، اگلا آیت جو اس نے پڑھا ہے شیعہ کے متعلق، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، فرعون نے زمین پر اس نے برتری حاصل کی، اس کو بڑا پاورفل بن گیا فرعون. اللہ آپ کا بلا کرے. آیت نمبر 4 میں سورہ قصص، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، فرعون نے زمین پر برتری حاصل کی اور زمین کے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا. یہ شیعان اہل بیت علیہ السلام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. چلیں، یہ نہایت جاہل آدمی کہتا ہے مجھے ٹائم دے دو. میں نے کیوں لوگوں کا ٹائم ضائع کروں؟
سب لوگوں کا ایک جاہل آدمی کو جس کو آتا ہی نہیں اس طرح کا اس کا استدلال ہے, اس کے ساتھ میں گفتگو کروں. ٹھیک ہے نا بھائی, چلیں جی اس کو لے لیں بھائی. اب یہ ایک بہن ہے وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے, اس کے بعد سعید رحمان بھائی انتظار کر رہے ہیں. پہلے یہ زوم یوزر کے نام سے لے لیں. چلیں جی ٹھیک ہے. زوم یوزر وہ اپنا کیمرہ نہیں کھولنا چاہتی, بہترین کام ہے, کیمرہ ہم نہ کھولیں تاکہ ان کو پریشانی نہ. ہاں بالکل جی بہن, السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں بھائی کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں. جی بھائی میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اور آپ کس فرقے سے تعلق رکھتی ہیں؟ گھر والوں کا کیا فرقہ ہے؟ جی میں پٹھان فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور جی. ہم دیوبندی ہیں. آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ ایم اے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وجہ تو بتائیں نا لوگوں کو کہ شیعہ کیوں بننا چاہتی ہیں, دیوبندی سے شیعہ کیوں ہونا چاہتی ہیں؟ جی بھائی میری بیٹی ہے, وہ پچھلے مطلب وہ تو کافی عرصے سے آپ کے ساتھ ہے, لیکن 1 سال سے وہ شیعہ میں کنورٹ ہوئی ہے. تو اس کو دیکھ کے, اس کو سن کے مجھے بھی ہوا ہے کہ مجھے بھی ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. واشہد ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ واشہد ان علیًا امیر المؤمنین وحجۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والإمام المهدي حجج الله آپ ایک بار پھر بولے بھائی. حجج اللہ, دو جیم حجج اللہ وخلفاء اللہ وأئمة الہدی. آج سے میں اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کا شیعہ اور کنیز ہوں. ان کی اطاعت کرنا اور ان سے محبت کرنا میرا دین ہے. میرا دین ہے. اور ان کے دشمنوں پر بے حساب بے شمار لعنت بیچتی ہوں. اب اسی کو پشتوں میں بولیں ان کے دشمنوں پر بے حساب بے پناہ لعنت بیچتی ہوں. جی دا اہل بیت پر دشمنانو او دا غوی نمانو باندی بے حساب دیر زیاد لعنت دے. الحمدللہ. یہ اس مولوی کے لیے, مولوی سعید الرحمان صاحب کے لیے ہمارا تحفہ ہے. بہت مہربانی بہن, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو, خدا آپ کو جزائے خیر دے. نیکسٹ کالر کون ہے بھائی؟ اس کو لے لیں. اللہ آپ کو عزت دے.